الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تم پہ 100 جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی۔ آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا، ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی۔ آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی، آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی۔ تا دم حشر رہے باد قضا سے محفوظ، آپ کا یہ چمنستان رسول عربی۔ یا قطب یا غوث اعظم یا ولی روشن ضمیر، بندام درماندام جستو نادارم دستگیر، بر درے درگاہ والا سائلم آفتاب، خاطر ناشاد راکن شادیا پیران پیر۔ چراغ خانہ حیدر و زہرا خطب ربانی، گلے شاداب گلزار محمد غوث سمدانی۔ بہت ڈھونڈا نہ پایا مثل تیرا ساری دنیا میں، تیری سیرت ہے لاسانی تیری صورت ہے لاسانی۔ ولایت جس کو ملتی ہے تو ملتی ہے تیرے گھر سے، مسلم ہو گئی تیرے لیے باطن کی سلطانی۔ تمہارا نام لیوا ہوں تمہارا در نہ چھوڑوں گا، گدائی کام ہے میرا تمہیں زیبا جہاں بانی۔ میرے سر پہ سے چھڑ جائیں بلائیں رنج و آفت کی، مدد یا غوث اعظم دور ہو میری پریشانی۔ پلٹ کر بھی سلاطین جہاں کو دیکھتا کب ہے، مگن ہے اپنی کملی میں گدائے شاہ جیلانی۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، نونہال بچوں، گھر میں سننے والی پردہ نشین میری ماں و بہنوں، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امم شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نظارہ پیش کریں۔ پڑھیے درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ آپ جتنے بھی احباب یہاں تشریف فرما ہے، آپ کی آواز جتنی بلند ہوتی ہے اتنی بلند آواز سے درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سب سے پہلے میں جامع مسجد یاسین حافظ بابا نگر کے صدر محترم مولانا سید غوث پیر قادری صاحب کا شکر گزار ہوں کہ وہ کلہین مرکزی مجلس اہل سنت جماعت سے برسہ برس سے وابستہ ہے، 32 سال سے، اور اپنی اس مسجد میں جلسہ منعقد کرتے ہیں اور کلہین مرکزی مجلس اہل سنت جماعت کا اس طرح تعاون کرتے ہیں۔ ایسی
شخصیتیں اب خال خال نظر آ رہی ہیں جو یہ سن کر کے آپ کی مسجد میں جلسہ رکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، آپ جب چاہے جلسہ رکھیے۔ ایسی اب شخصیتیں نظر نہیں آ رہی ہیں۔ ان کے صاحبزادے میاں کا نام کیا ہے؟ جناب میرے نام کا ہے دو ہمارے سراج میاں یہاں تشریف فرما ہے، ان کے صاحبزادے، اور یہ لوگ حضور پیران پیر غوث اعظم کی اولاد ہے۔ ہماری محفل میں غوث اعظم کی اولاد بیٹھی ہوئی ہے۔ ایک تو ہمارے سراج میاں صاحب غوث پاک کی اولاد ہیں، اور ہمارے مولانا سید حامد الحسن کلیمی صاحب جو تشریف فرما ہے کیمرہ لے کر، یہ غوث اعظم کی اولاد ہے۔ اب ہم کو کچھ بھی نہیں چاہیے، کوئی آئے نہ آئے، غوث پاک کی اولاد بیٹھی ہے، سب کچھ مل گیا۔ اب کیا چاہیے؟ غوث پاک نے اپنی اولاد کو بھیج دیا، اس سے بڑھ کر ہماری خوش نصیبی نہیں ہے۔ نسبت کی نظر ہو تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ صرف پیسے والوں کو دیکھ کے بولے انہوں غوث اعظم کی شہزادے غوث اعظم، غوث اعظم کی اولاد شہزادے غوث اعظم ہے۔ آج کل کے لوگوں میں تضاد ہے، جو ذرا بھاری بھرکم اپنے کو جتایا منوایا تو اس کو مانتے، جو خاموش بیٹھ کے عاجزی سے رہا تو نہیں مانتے۔ لیکن یہ نہیں معلوم ہے عاجزی اللہ کو پسند ہے۔ یہ بھی شہزادے غوث اعظم ہے، وہ بھی شہزادے غوث اعظم۔ ہر غوث اعظم کی آل اولاد ان کی شہزادی، اور ہمارا کام ہے ان کا ادب و احترام کرنا۔ صرف ان کا ہی نہیں کرنا، سجادے صاحب شہزادے غوث اعظم نہیں، حضور سجادے ہو مشائخ ہو، ہر سید مشائخ ہے، کیونکہ ولایت تو علی کے گھر سے چلی ہے، مشائخیت علی کے گھر سے چلی ہے۔ ہر علی کی اولاد مشائخ ہے، تو مشائخ میں مشائخ کیا لڑ رہی؟ اگر ایک بچہ بھی ہے تو اس کا ادب کرنا چاہیے۔ اگر تمہارے میں سید کا ادب ہے، آل رسول کا ادب ہے، اس میں فرق نہیں ہے، ادب میں فرق نہیں ہے، تقوی کی اور بات ہے۔ اب اولاد میں جتنا تقوی بڑھے گا ان کا مقام اتنا بڑھے گا۔ ہم کو آل رسول کا تقوی نہیں دیکھنا ہے بلکہ ان کی غلامی دیکھنا ہے۔ پر یہ بات صاف کر لیجئے ذہنوں۔ تو میں ہمارے مولانا سید غوث پیر صاحب کا بے حد شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں پرمیشن دی، اور آج ہم یہاں جلسہ مسجد یاسین میں منعقد کیے ہیں۔ فون پہ بات بھی ہوئی تھی، بڑی خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ اللہ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، عمر دراز فرمائے، اور انہوں نے حافظ بابا نگر کی کایا پلٹ دی۔ یہاں پر آج کو آپ کو جو سنیت نظر آ رہی ہے یہ مولانا غوث پیر صاحب کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ اس کے بعد میں مولانا حافظ زبیر قادری نقشبندی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو اس مسجد کے امام ہیں اور بڑی محبت رکھتے ہیں، اور وہ بھی اس بات کی خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ آپ ہماری مسجد میں جلسہ ضرور رکھیے۔ حالانکہ مولانا کی اس وقت طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پھر بھی تشریف فرما ہے۔ اللہ ان کو بھی صحت و اقبال عطا فرمائے اور ان کی تمام بیماریوں کو شفائے کاملہ عجلہ سے بدلے اور عمر دراز فرمائے، اور اس مسجد کی ہمیشہ ہمیشہ یہ خدمت انجام دیتے رہے۔ اور یہ ڈنکے کی چوٹ پہ بولنے والے یہ ہماری صف کے لوگ ہیں، کسی سے ڈرتے کرتے نہیں، اور یہی ہمارا کام ہے۔ اللہ ان کو سلامت رکھے۔ اور میں شکر گزار ہوں مولانا محمد فرید الدین نقشبندی قادری صاحب کا کہ میرے پاس وہ تشریف لائے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ بھائی میں آپ کی تقریر رکھ رہا ہوں، اخبار میں نام بھی بھیجوں گا، تو بولے میں ضرور حاضر رہوں گا۔ اور یہاں تھوڑے دن وہ امامت کر رہے تھے، آپ کی صحت کی خرابی کی وجہ سے تو بڑی خوشی بھی ہوئی۔ تو ہمارے مولانا
فرید الدین نقشبندی قادری صاحب تو حافظ بابا نگر کے شعر ہے. انہوں بھی کسی سے ڈرتے نہ گھبراتے. اب بات تک کرتے ویسی کہ لوگ آگے ستاتے رہتے، مگر اپنا کام نہیں چھوڑیں. اللہ ان کو سلامت رکھے. سنیت کا جگہ جگہ حافظ بابا نگر میں، مسجدوں میں، محلوں میں جا کر سنیت کو عام کر رہے ہیں اور غوث و خواجہ کی غلامی کا دم بھر رہے ہیں. اس دور میں ایسے نوجوانوں کی بہت ضرورت ہے. پھر مولانا فرید نقشبندی صاحب ایم اے بھی کر لیے، ایم فل بھی کر لیے، اب پی ایچ ڈی کر رہے ہیں. اللہ ان کو مکمل ڈاکٹر بنا دے. یہ لٹریری ڈاکٹر ہیں لیکن اللہ ان کو سنیت کا ڈاکٹر بنا دے. جو بدعقیدہ ہیں ان کا علاج کر کے ان کو خوش عقیدہ بنا دے. ایسے پڑھے لکھے نوجوانوں کی اہل سنت جماعت کو ضرورت ہے. میں اس لیے بیان کر رہا ہوں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ اہل سنت جماعت میں لوگ جاہل لوگ آئے. ارے ہمارے پاس آ کے خرید دیکھو، جاہل ہے ہمارے پاس. تمہارے کہنے پڑھ کے جاہل ہے، ہمارے پاس بغیر پڑھے عالم ہے، کیونکہ ہم غوث کو جاننے والے ہیں. ہاں تو پھر ہمارے پڑھے لکھے کی کیا بات؟ پڑھے لکھے کی کیا بات؟ ہاں اس لیے تو پیران پیر غوث اعظم نے فرمایا کہ میرا انڈا ہزاروں پہ بھاری ہے. انڈا جو کچھ نہیں بنا رہتا، تل کے کھا جاتے. یعنی میرا ایسا مرید جو کچھ بھی نہیں ہے وہ ہزاروں پہ بھاری ہے اور میرے چوزے کی تو قیمت ہی نہیں ہے. ہاں تو تم کہاں رہے مقابلے میں غوث کے غلاموں کے؟ ہم پڑھے، ہم ڈاکٹر، ہم انجینئر، ہم عالم، ہم حافظ، ہم فاضل، وہ کچھ بھی رہو، پہلے یہ دیکھو کہ غوث کے غلام ہے نہیں ہے. پہلے ہم کو یہ بتاؤ کہ غوث اعظم کی غلامی پہ ناز ہے کہ نہیں ہے؟ نسبت غوث اعظم تمہارے پاس ہے کہ نہیں ہے؟ چپکا چپی شک و شبہ پیدا کرتے پھر رہے ہیں. تو کلین مرکزی مجلس اہل سنت جامع مسجد یاسین میں اس لیے یہ جلسہ رکھی ہے کہ یہ دور عہد تشکیک ہے. اب آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی. عہد تشکیک بول دیے. اب لوگوں کی اردو بھی بہت کم ہے. ہاں اردو بھی نہیں سیکھتے ہمارے لوگ، اور کیا کیا کی گڑبڑا کرتے رہتے، بولے تو چڑتے بھی لوگ. یعنی یہ دور جو ہے تشکیک کا دور، بولنے کا مطلب یہ ہے کہ شک و شبہ، ہر ایک کو دیکھیے شک و شبہ پیدا کر. یقین کا دور نہیں ہے یہ. یقین کا دور سرکار غریب نواز کا تھا، غوث پاک کا تھا. اب یہ دور تشکیک، شک و شبہ ہر ایک میں، آپ میں بھی، ہم میں بھی شک و شبہ. نماز پڑھے تو بھی شک، یہاں ہاتھ بن کے پڑھنا یا یہاں بن کے پڑھنا. چیک ڈال دیے، ڈالے نہیں ڈالے؟ ہاں اب آپ یہاں پڑھ رہے ہاتھ بن کے، انہیں ایک ملتا یہاں بننا، یہاں کہیں کو بنے. ارے نماز میں بھی شک. اب جو ہے ابھی غوث اعظم کے کرامت بیان کر رہے ہو، کرامتیں ہی بیان کر رہے ہیں، نماز کیوں نہیں بولے؟ شک پیدا کر دیا. نماز کو بولے تو آمین زور سے بولنا تھا، کم کہیں کو بولے. یہ لو شک. کہیں چین ہے؟ یہ شک ہے. تو اس لیے شک کو چھوڑو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. فاتحہ دیے تو کئی کو دیے، نہیں دیے تو کئی کو نہیں دیے. کھڑے رہ کے سلام پڑھے، کھڑے رہ کے کئی کو سلام پڑھنا. بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں. کیا نماز میں بیٹھ کے سلام نہیں پڑھتے؟ شک ڈال دیا. جھنڈا اٹھائے تو کئی کو جھنڈا اٹھا رہے ہیں. 11ویں شریف کرے تو کئی کو کر رہے ہیں. تو اس لیے کلین مرکزی مجلس اہل سنت کیوں کا جواب دینے نکلی ہے. یہ شک و شبہ دور کر رہے. ہر ایک کے ذہنوں میں یہ شک و شبہ ہے. اب بہت سارے لوگ اپنا جلسہ سن کے
بات تو صحیح ہے، فاتحہ دینا چاہیے، مگر جھگڑا نہیں کرنا. تو جھگڑا کون کر رہا؟ شک ڈال دیا دیکھو، یہ شیطان کا کام ہے بھائی. پڑھنا ایسا ضروری کہیں کو سمجھ رہے؟ ہاں ضروری سمجھ رہے. لے پھر آپ بھی کپڑے پہننا ضروری کہیں کو سمجھ رہے؟ کیا ہر چیز ضروری؟ وہی چاول صبح میں کھا رہے، شام میں کھا رہے، دوپہر میں کھا رہے، وہی چاول کھا رہے، ضروری کہیں کو ہے؟ کبھی کبھی جا کے گھاس بھی کھا لو. یہ شک و شبہ. تو یہ دور جو ہے شک و شبہ کا دور ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے. اس سے بچنے کی علامت کیا ہے؟ اب ڈاؤٹ. اب ہمارے مقرران بھی ڈر ڈر کے تقریر کر رہے ہیں. اب غوث اعظم کی تعلیمات پیش کرنا چاہیے. کرامت، کرامت کو تو اولیاء اللہ چھپاتے تھے، اولیاء اللہ چھپاتے تھے، غلام نہیں چھپاتا. یہ بات پہلے بات سمجھنا، پوری پہلی بات سمجھنا کس کا کیا مقام ہے، انہیں وہ اپنے مقام سے بولنا. ولی کی بات لا کے عوام میں شیئر کریں. عوام تو ولی کی کرامتی دیکھ کے ولی کو مانتا نہیں، مانیں گا کیسا؟ اس لیے تو نبی کی بارگاہ میں کافروں نے کیا کہا؟ آپ نبی ہے، بولو بند مٹھی میں کیا ہے؟ پوچھے نہیں پوچھے؟ تو آپ ولی ہے تو پھر کر کے بتائیے. آج کل تو ڈگے ڈگے ولیاں پیدا ہو گئے، پھر ہم پوچھیں گے نہیں پوچھیں گے، اگر ولی ہے تو یہ کرو، آپ مردے کو زندہ کرو، کرتے. اس لیے پہلے بات کو صاف سمجھ لیجئے. یہ شک و شبہ مت پڑھو. یہ ہمارے لوگ بھی مقررین بھی ڈر ڈر کے تقریر کرتے، ڈر ارے تعلیمات 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 تعلیمات. کیا تعلیمات؟ تعلیمات پہ چلتے تعلیمات پہ. سرکار غوث اعظم کیا فرما رہے ہیں؟ میں رسول پاک کے خدم با خدم ہوں سوائے نبوت کے. اب کسی میں ہمت ہے عمل کرے. اتباع سنت بول رہے نا. سرکار غوث اعظم تو فرما رہے میں کہ نبی کے قدم پر ہوں سوائے نبوت کے. وہاں میرا قدم نہیں ہے، ورنہ نبی کی ہر سنت پر عمل کرنے والا ہوں. نبی کے ایسے پیچھے ہوں، جہاں نبی نے قدم رکھا وہاں غوث نے قدم رکھا. میں آپ لوگوں کے لیے تقریر کر رہا ہوں آج کی، آپ لوگوں کے ڈاؤٹ کو کلیئر کرنے. آپ سن لیجئے پہلے یہ باتیں ذہن سے، یہ شک ہے ہمارے میں. کرامت بیان کو تعلیم کرو، تعلیم بیان کو تو کرامت نہیں بولے. ارے یہ کیا ہے پریشانی؟ تو ہم جو ہے غلام ہیں، غلام بھی گناہگار ہے. تو گناہگار اپنی بات کرے گا، متقی اپنی بات کرے گا. اب یہ ڈاؤٹ ہے نماز کو نہیں بولے تو تیرے کو اب تک نماز نہیں معلوم ہوئی. ہمارے گھر میں ہم پیدا ہوتے تو ہمارے بابا کان میں اذان دے دیے. آپ کے بابا دیے نہیں دیے؟ دیے نا. ہر ایک کے بابا پیدا ہوتے کان میں اذان دیتے نہیں دیتے؟ بولیے نا صاحب. دیتے. تو ہمارے کو معلوم ہو گیا پیدا ہوتے ہی جوان ہو کے نماز پڑھنا ہے. انہیں 60 سال کا ہو گیا بگونے لے کے پھر رہا نماز بول کے. اب بولے تو بھی برا. نماز کہتے ہیں، نماز 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 نماز. غوث پاک نماز پڑھتے تھے تو تیرو کو نماز چھوڑو بولے. اور میرے کو پہلے بات آپ بتا دیجئے، یہ نماز 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 بول رہے ہیں تو یہ تو مسجد سنیوں کی ہے نا. یہاں جتنے پڑھتے سنی نماز پڑھتے، سنیاں نماز نہیں پڑھتے. سنی سے نماز پڑھتے، تم پڑھے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. نہیں. اب یہ غیر سنیوں ڈاؤٹ پیدا کر دیے. 11ویں کرتے نماز نہیں پڑھتے. میں بولا احساسج کرتے میاں 11ویں تم کو معلوم نہیں ہے ابھی. اگر معلوم ہوتا تو یہ ڈاؤٹ. اور ہمارے لوگ بولتے ہو بھائی، ارے لی ہمارے لوگ نہیں دکھتے میرے کو. ہو بھائی ہمارے لوگ 11ویں شریف کرتے نماز نہیں پڑھتے، ہمارے لوگ یا غوث بولتے نماز نہیں پڑھتے. تو پھر یہ مسجد یاسین میں کون پڑھ رہے ہیں؟ سنی ہی تو پڑھ رہے نا. یا غوث بولنے والے تو پڑھ رہے ہیں،
11ویں شریف کرنے والے تو پڑھ لینا نہیں، تو تم کیسا بول رہے نہیں پڑھتے بول کے؟ ہاں تم پڑھ رہے، تم پڑھ رہے، کہاں پڑھ رہے تم؟ ہاں ہم یہ سب غلط بات ہے، شک پیدا کرنا، 11ویں کر رہے نماز نہیں پڑھتے، تیرے کو کیا معلوم؟ ہم پہلے نماز پڑھتے بعد میں 11ویں کرتے. ہمارا تو ایسا ہے سنیوں کا کہ نماز بھی پڑھتے نیاز بھی کرتے. یہ بات پھیلانا ہم لوگ، ان کی بات قبول نہیں کرنا. کون نہیں پڑھ رہا؟ تو دیکھ رہا. ہاں ابھی حافظ زبیر صاحب نماز نہیں پڑھے، ابھی ہمارے فرید صاحب نماز نہیں پڑھے، نوید بیابانی صاحب نماز پڑھے، تینوں بیان کرے نا. انہوں نماز پڑھے نہیں پڑھے پوچھ لو ان سے. پڑھے، اب قبول کرنا اللہ کی مرضی ہے. بولیے اب یہ بیان کرنے والے نماز، یہ مثال دو نا. زبیر صاحب نماز بھی پڑھے بیان کرے، فرید صاحب نماز بھی پڑھے بیان بھی کرے، نوید صاحب نماز بھی پڑھے بیان بھی کرے، یا غوث بھی بولے. یہ مثال نہیں ہوتی. مثال بول دیتے نماز نہیں پڑھے 11ویں کر رہے کرتے. تو پھر تو بولنا تھا دوسروں کو بھی نماز نہیں پڑھے ولیمہ کھا رہے ہیں، نماز نہیں پڑھے دکان کو جا رہے ہیں، نماز نہیں پڑھے ڈاکٹری کر رہے ہیں، نماز نہیں پڑھے وکالت کر رہے ہیں، نماز نہیں پڑھے دکان کھول رہے ہیں، نماز نہیں پڑھے مکان جا رہے ہیں، نماز نہیں پڑھے ٹی وی دیکھ رہے ہیں، نماز نہیں پڑھے دعوتوں کو جا رہے ہیں، نماز نہیں پڑھے. تو پھر بولتے کسی کو ہم 11ویں کرتے، بولتے نماز نہیں پڑھے 11ویں کر رہے ہیں. تو پھر نماز نہیں پڑھ کے تم دکان کو کہیں کو گئے؟ ابھی دکان جانا الگ ہے، نماز پڑھنا الگ ہے. 11ویں کرنا الگ ہے، نماز پڑھنا الگ ہے. ہم تو 11ویں اس لیے کرتے ہیں اگر بے نمازی بھی ہے تو 11ویں کی برکت سے نمازی ہو جائیں گے. یہ بات پہلا، یہ بڑوں کی بات نہیں کرنا. ابھی ہمارے مولانا نے فرمایا کہ سرکار بغداد رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک صاحب کرامت دیکھنے کے لیے آئے. اب دیکھو انہوں کرامت ہی نہیں بتائے. نہ تو ایک معاملہ ایسا ہے غوث پاک کا، رستے سے جا رہے ہیں، جاتے جاتے اپنے ڈنڈے کو گاڑ دیے، پیچھے پلٹے، وہ شخص کو بلائے ادھر آؤ. دیکھو انہوں دیکھے ڈنڈے سے لے کے آسمان تک نور ہی نور ہے. تو پلٹ کے بولے تم یہی چاہتے تھے نا. تو انہوں کیا سوچے اپنے دل میں، آج غوث اعظم ڈنڈا لے کے جا رہے تھے، کبھی ہوا میں لہرا رہے تھے، کبھی ٹیک رہے تھے، ایسا جا رہے تھے. تو وہ صاحب پیچھے بول رہے تھے آج کوئی ڈنڈے کی کرامت دکھ گئی تو اچھا ہے، ڈنڈے کی کرامت دکھ گئی تو اچھا ہے. بولتے غوث اعظم نے ڈنڈے کو گاڑ دیا. ان کو بلا کے بولے دیکھو نور ہی نور ہے میرا ڈنڈا، یہاں گاڑا تو پورے آسمان تک نور ہے. جب ڈنڈے میں یہ نور ہے تو غوث میں کتنا نور ہوگا. کرامت بتا دی کہ نہیں بتا دی؟ اب انہوں نے کہا کرامت سے ڈر رہے ہیں ہمارے مولویاں. ارے کرامت تعلیمات بولو، تعلیمات پہ عمل کرتے. 25 سال تک عراق کے جنگلوں میں غوث پاک عبادت کرے، آپ کہاں کرے؟ آپ تو شادی خانوں میں گھومتے رہے. یہ شادی خانے ولیمہ کا ہے، وہاں کا لکھا ہے، وہاں کا ہے. پوری جو ہے آپ دیکھ لیجئے مغرب ہوتے ہی چھال ڈال کے نکل جاتے. ہے نہیں ہے؟ پھر کیا بول رہے ہیں آپ؟ یہ چھوڑو میاں، آپ غلام ہیں، غلام کی بات کرو. ہاں ہم غلام ہیں، یہ بات اور ہے. اب غوث اعظم نے ان کو کیا بتایا؟ کرامت دیکھنے والے کو تو پتہ ہی نہیں، کیونکہ اس کو اس انداز سے سمجھانا تھا، اس کو اس انداز سے سمجھانا تھا. یہ سمجھنے کی بات ہے. آپ اچھی صحبت میں بیٹھے تو سمجھ میں آتا، کیونکہ اس شخص کو یہ بتانا تھا کہ الاستقامت فوق الکرامت. استقامت جو ہے نا وہ کرامت پہ بھاری ہے. تو وہ شخص کو وہ ذہن دینا تھا، یہ شخص کو یہ ذہن دینا تھا کہ ولی میں کرامت ہوتی ہے. تو جس کا ذہن جیسا ہے اس کو ویسی عطا ملتی ہے، جس کا ظرف جیسا ہوتا ہے اس کو ویسا بھرا جاتا ہے. اب یہ گڑمٹ کر کے شک و شبہ پیدا کرنا، خالی کرامتہ بیان کرتے تو بھائی ہمارے کو کرامت کی ضرورت ہے، کرامت بیان کرتے. ہم غلام ان کا مرتبہ کرامت سے پہچان رہے ہیں. ہم ان کے بہت مقامات کو کہاں جانتے؟ مقام غوث کیا ہے کل میں بتاؤں گا آپ کو. یا افضل گنج کی مسجد میں آئیے. آج تو میں وہ ڈاٹ کلیئر کر رہا ہوں آپ کا کہ یہ جو ڈاٹ پیدا کر دینا ہے نا، تو ہمارے میں دیکھ رہا ہوں ہمارے بھی مقرری تھاپ کر رہے ہیں. ڈنگ ڈنگ ڈنگ. ہاں بھائی ہمارے لوگ ابھی نماز نہیں پڑھتے. ارے آپ نہیں بولنا یہ بات. ہاں
جو پڑھنے ان کو دیکھو، اچھی چیز کو دیکھا جائے، اچھی چیز کی مثال دیتے، نہیں پڑھنے والے کی دیتے، نہیں اچھی چیز کی مثال دیتے. ہاں اب آپ کا بچہ بولا بابا انہوں جو ہے بہت بڑی کار لی ہے، آپ کیا کریں بولے تو بیٹے کو کیا سمجھاتے؟ نہیں بیٹا اپنی حیثیت کو دیکھنا، وہاں کار ہے بول کے ہم کہاں لے سکتے؟ بچے کو دوسرے انداز سے سمجھانا پڑتا. تم کیا کرے بابا بولے تو یہ بے ادبی ہے کہ نہیں ہے؟ سمجھو بات کو. ہاں اس کا نہیں کہہ رہے تو ہمارے کہنے کار آنا ضروری ہے، انہیں لیا ویسا ویسا، اس کا گھر بہت بلند ہے، انہیں پیسے والا ہوں گا، ہم غریب ہے، تو بچوں کو سکھانا پڑتا میاں اپنی حیثیت سے رہنا ہے بیٹا. اسی لیے ہم پہلے بیان کرنے سے پہلے، تقریر کرنے سے پہلے، کوئی بات کرنے سے پہلے یہ حیثیت دیکھو کہ ہماری حیثیت کیا ہے اور غوث کا مرتبہ کیا ہے. وہ بڑی باتیں لا کے ایسا غوث اعظم 25 سال تک عراق کے جنگلوں میں عبادت کرے ہے کوئی؟ اس کے بعد کیا فرمائے غوث اعظم؟ اس کے بعد فرماتے ہیں اولیاء سے فرماتے ہیں ہم تم تو کدھر ہے، ہم تو کسی خش و قاشاق بھی نہیں ہے. ہم فرماتے ہیں اولیاء سے ہے کوئی تم میں میرے ویسا؟ یہ ولیوں سے فرما رہے غوث پاک میرے ویسا کوئی ہے؟ میں اختاب پر حکومت کرتا ہوں اور میرے ہاتھ میں ساری حکومت ہے، میں جو چاہے کر سکتا ہوں. تو ہم تو یہی پکڑ لیے، ارے ہم کو تو جو چاہے کرنے والا ہونا، ہم تو کچھ بھی نہیں کرتے، جو چاہے کرنے والا ہونا، اس لیے غوث کا دامن تھام لیے. آپ پوری زندگی پڑھو اولیاء اللہ کی، اس کے بعد گفتگو کرو تو بات سمجھ میں آتی ہے. نہ تو انہیں ڈاؤٹ پیدا کر دیتا 11ویں کر رہے ہیں نماز نہیں پڑھ رہے تو تمہارے کو ابھی نہیں ہے، راز معلوم نہیں ہوا تمہارے کو، اگر معلوم ہوتا تو تم بھی کرتے 11ویں. تم اپنی نماز پہ ناز کر رہے ہیں، ہم نماز پہ ناز نہیں کرتے، ہم غوث کی غلامی پہ ناز کرتے. تو وہ باتیں غلامی کی پیش کرو، یہ باتیں نہ مت کرو کہ یہ ہے. اب کرامت تو کیا ہے؟ اولیاء کے پاس کچھ بھی نہیں ہے مگر ہمارے پاس بہت کچھ ہے. ایک آدمی جو ہے نا کوئی بڑا کارنامہ کر دیا، اب دیکھ لو نا کرکٹ میں چھکا مارا کیسے تھالیاں بجاتے؟ ارے چھکا مارا ہوگا ہاں تو تھالیاں بجا کے واہ 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 واہ. کوئی جو ہے نا آپ ہمارے نوید امبانی کے فیلڈ میں ایسا ہے کہ کار پیٹ پہ سے چلی جاتی، ان اٹھ کے کھڑے رہتے ہے نہیں ہے. ناریل کو ایسا توڑ دیتے، ہم توڑ سکتے؟ ہم تعریف کرتے واہ واہ واہ. تو انسان بھی ہے، انسان بھی ہے. کار پیٹ پہ سے چلی گئی، پیٹ کو کچھ نہیں آیا، ہمارے پہ چلی گئی تو پھر زیارت ہی ہو جاتی ہے ہماری. اب کمال ہے تو اس کی تعریف کریں گے نہیں کریں گے؟ ہاں کمال ہے تو یہ اولیاء نے یہ فرمایا یہ کوئی چیز کمال کی نہیں ہے، یہ تو معاملہ انسان بھی کرتا مگر کبھی کبھی بتانا بھی پڑتا تو اس لیے تعریف ہوتی. اب جو کسی کے پیٹ پہ سے کار انہیں کھڑے لگا تو ہم کلاپنگ کر کے اس کی خیر مقدم کرتے کہ نہیں کرتے، تعریف کرتے کہ نہیں کرتے؟ کوئی آدمی 2 ہاتھوں سے لکھتا ایسا کمال ہے. خود حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ 2 ہاتھوں سے لکھتے تھے، ادھر سے بھی لکھتے تھے ادھر سے بھی لکھتے تھے. کمال کی بات ہے. آپ تو 1 ہاتھ سے بھی برابر نہیں لکھتے. تو دیکھو کون کیا ہے، یہ ان کے پاس آسان ہے، ہمارے پاس اس کی اہمیت ہے. ہم نہیں کر سکتے نا، ہمارے پیٹ پہ سے گاڑی تو بھاگنا اپن گھر کو، ہاں وہ نہیں کھائے، وہ سیکھنا پڑتا. اب آپ یہ گڈ مٹ کر دیے، لوگ ملا دیے. غوث اعظم ایسی نماز پڑھتے تھے 40 سال تک عشاء کے وضو سے غوث پاک نماز پڑھے. اچھا یہ بیان کرے بھی تو ڈاؤٹ ڈال دیا لوگ، ایسا کیسا پڑھے؟ ہاں پھر بچے کیسا ہوئے؟ کدھر گیا دیکھو اس کا صاحب، دیکھ رہے ہیں آپ ڈاؤٹ میں آ رہے، ایسے ڈاؤٹ ہے کیسا پڑھتے بھائی؟ آخر کھانا نہیں کھاتے تھے کیا؟ کیسا پڑھتے؟ وہ کسی اللہ والے کے پاس بیٹھے تو سمجھ میں آتا، ہر آدمی بتاتا کیا بھائی؟ ناریل کو کیسا پھوڑتے نبی صاحب سے سیکھنا پڑتا. میرے سے سیکھے تو میں تو جو ہے ناریل کو اس سے بھی نہیں پھوڑ سکتا ہوں میں.
ہاں وہ بھی ایک نیگرے تھا، ناریل والا ہی نکال سکتا، اپن نکالے تو پانی ایک طرف ہو جاتا، اپن ایک طرف ہو جاتا. تو فن ہے وہ بھی، جس کے پاس بیٹھے غوث اعظم 40 سال تک، امام اعظم 40 سال تک نماز کیسا پڑھے وہ تو ویسے لوگوں میں بیٹھے تو سمجھ میں آتا، واقع میں 40 سال کیا عمر بھر پڑھ سکتے ہیں. آپ کو نہیں ہے نا ویسی صحبتیں، آپ نہیں ملی نا، اب آپ گھبرا جاتے ہیں، انہیں ڈاؤٹ پیدا کرتا، ایسا کیسا کھانا نہیں کھاتے تھے کیا؟ 40 سال تک کھانا نہیں کھائے، پھر ان کو کچھ ضرورت نہیں آتی تھی، پھر کیسا پڑھتے تھے، ان کے بچے کیسا ہوئے، سارے ڈاؤٹا پیدا کر دے رہا، ایک سانس میں اتنے شک و شبہ پیدا کر رہا ہے. تو اس لیے اس کو کہنا پڑتا، ارے عقل کے اندھے، اس کو کرامت بولتے ہیں. کرامت ہمارے پاس اہمیت ہے، کرامت ہے، یہ ہر کوئی نہیں کر سکتا. اس لیے جہاں عقل عاجز آ جاتی ہے اس کو کرامت کہتے ہیں. اب میں قسمیں بیان کرتا ہوں آپ کو. نبی سے ہوا تو معجزہ، ولی سے ہوا تو کرامت، عام مسلمان سے ہوا تو معونت. سمجھ رہے؟ سنیں یہ لفظ کبھی، عام انسانوں سے اب ہوگا، مسلمان ایمان والے سے ہوا تو معونت، اور کافر سے ہوا تو استدراج. عقل کے خلاف جو عقل میں نہیں آئی، یہ باتیں کافر سے بھی ہوتی ہیں. اب کئی کافروں کو دیکھیے آپ، شیطانی عملیات کر کے انہوں کیا کیا کر دیتے، منہ سے آگ نکال دیتے. اب غریب نواز کے سامنے جب جے پال جوگی آئے تو شیروں پہ بیٹھے ہاتھ میں سانپ کے کوڑے لے کر آئے اور آگ اگلتے ہوئے آئے. یہ استدراج ہے، اور غریب نواز کے کھڑاوے جا کر جے پال کو لائے، یہ کرامت ہے. تو یہ ڈاٹ میں مت پڑھو آپ، اصل یہ دیکھو. تو اولیاء اللہ نے فرمایا کرامت معجزے میں مت پھنسو، اصل ہے شریعت، اتباع رسول. تو جن کو جس حیثیت سے ہوتی وہ کرو. تو ولی کا مقام بڑا ہوتا ہے، کرامت ان سے ہوتے ہی رہتی. تو ان کا نے کیا اہمیت ہے؟ ہمارے نے کچھ بھی نہیں رہتا تو اہمیت ہے ہمارے پاس. تو ان چیزوں کو پہلے آپ سمجھو، یہ ڈاؤٹ پیدا کر کے، شک و شبے پیدا کر کے اب ہم کو کیا بولنا ہے وہ سنیے آپ. اب اللہ کی سننا نہیں سننا، اب یہ سب باتیں تو میں تمہیداً آپ کو بیان کیا. یہ ڈاؤٹ نہیں رہنا ہمارے کنے، آپ کرامت بھی بیان کرو، آپ اتباع نبوت بھی بیان کرو، شریعت کی تعلیم غوث اعظم نے جو دیا ہے وہ بھی بیان کیجئے، علم جو حاصل کیا ہے. غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مادر ذات ولی ہونے کے باوجود، اللہ نے ان کو علم دینے کے باوجود ظاہری طور پر بغداد کے مقام پر آ کر جامع نظامیہ میں شریک ہو کر علماء سے تعلیم حاصل کیے. آپ کس کے پاس بیٹھے؟ آپ کس سے سیکھے؟ آپ نہ ان سے سیکھے نہ ان سے سیکھے، اور سکھانے والے بھی عجیب و غریب. ان کو خود ڈاؤٹ ہے تو آپ کو کیا کریں گے؟ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک سورہ توبہ میں یہ آیت نازل کی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو، تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو. اور یہ خطاب کس سے ہے؟ ایمان والے سے. اللہ جو ہے نا بے مانوں کو خطاب ہی نہیں کرا، تو اس لیے ہم بے مانوں کا ذکر ہی نہیں کرتے. ان کو تکلیف کیا ہوتی؟ بھئی یہ تعلق ایمان والوں سے ہے، بے مانوں سے یہ تعلق نہیں ہے. تو انہوں آ رہے ہیں کوئی بیچ میں، اور ہمارے لوگ ہمدردی کر رہے ہیں کہ ان کی اللہ کی سنت پہ چل رہے ہیں. اللہ ایمان والوں سے بولا، ہم بھی غوث کے غلاموں سے بولتے ہیں. غیروں کا یہاں ذکر ہی نہیں ہے. تو آپ لوگ نہیں نرمی سے بولنا. اب نرمی کیا کرنا بھائی؟ کیا لوگوں کو گلاب جامن منہ میں دے کے بولنا؟ نرمی سے کیا ہے؟ نرمی کیا ہے بھائی؟ جو قرآن ہے حدیث ہے وہ بیان کر رہے ہیں. اب آپ کو اس کو گرمی دکھ رہی تو آپ کا ایمان نہیں ہے. آپ کا ایمان نہیں ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا. تو اللہ بھی ایمان والوں سے خطاب کیا، بے ایمانوں سے نہیں ہے یہ بات. اب درود شریف پڑھنے کا اللہ کس کو حکم دیا؟ ارے بے ایمانوں سے ذکر ہی نہیں ہے تو اس کا تذکرہ کیوں کریے ہم؟
ہاں اب ان کو سمجھائیں گے کہ کو اگر انہوں سمجھے ہوئے ہوتے تو اللہ ان کو بھی کہتا یا ایھا الناس بول کے، انہیں ایمان والوں کو بولا، کیونکہ ایمان والے رتبہ نبی جانتے ہیں، مقام مصطفیٰ پہچان سکتے ہیں، تو اللہ بولا جو پہچانتے ہیں ان کو بولو، جو نہیں پہچانتے ان کو کہہ کو۔ اگر ہم بولے ارے ایسا سخت بولتے، ان کو ایسا بول دیتے، ارے سخت کہاں بولے بابا، اللہ خود ہے، ہم کو ہی بول رہے ہیں، اللہ ایمان والوں سے بولا، ہم بھی ایمان والوں سے بول رہے ہیں، ہم کہاں سخت بول رہے ہیں، بیچ میں انہوں آ کے ٹانگ اڑا رہے ہیں، پھر ان کی ہمدردی کرنے والے بھی نکل گئے لوگ۔ اس لیے یہ شک و شبہ ہونے سے شک اب دور کرو۔ آپ کیسا دور کریں گے؟ فیصلہ کرو کہ ہم اللہ کی بات مانیں گے، ہے پکی بات، اللہ کی بات مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ اب اللہ ایمان والوں سے کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اب اللہ سے ڈرنے والا نماز پڑھے گا، اللہ سے ڈرنے والا روزہ رکھے گا، اللہ سے ڈرنے والا حج کو جائے گا، اللہ سے ڈرنے والا عمرے کو جائے گا، اللہ سے ڈرنے والا شراب نہیں پئیں گا، اللہ سے ڈرنے والا سود نہیں کھائے گا، اللہ سے ڈرنے والا جھوٹ نہیں بولے گا، اللہ سے ڈرنے والا غیبت نہیں کرے گا، اللہ سے ڈرنے والا ایک دوسرے کا مسخرہ پنا نہیں کرے گا، اللہ سے ڈرنے والا بزرگوں کا ادب کرے گا، ہے نا بھئی، یہ ساری چیزیں نیکی خیر و خیرات کرے گا اللہ سے ڈرنے کی نا۔ تو بات تو آیت یہی ختم ہو جانا چاہیے تھا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ مگر آیت کریمہ کو اللہ نے یہاں اختتام پذیر نہیں کیا۔ اللہ آگے کیا ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، یعنی تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب اللہ کی مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ اللہ کی آپ مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ بھائی پہلے میرے سے وعدہ کرو آپ۔ اللہ کہہ رہا ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ارے بھئی اللہ سے ڈرنے کے بعد اب سچوں کے ساتھ ہونے کا کیا فائدہ؟ ہم خود تو نیک عمل کر رہے ہیں، ہم خود تو تقوی اختیار کیے ہوئے ہیں، پھر نیک لوگوں سے کیوں؟ کیا یہ قرآن میں آیت نظر آئی کہ اللہ کہہ رہا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ؟ سچے کون ہیں؟ سچے کون ہیں؟ سچے اولیاء اللہ ہیں، اللہ کے محبوبین ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، نیک اعمال کرو، تقوی اختیار کرو اور میرے محبوبوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو پتا چلا ایمان اور تقوی کو سند ملتی ہے اولیاء کے دامن کو تھامنے سے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اب اللہ کی سننا نا بھائی، دیکھیے آپ سچے کیسے، غوث اعظم پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے سچے ہیں۔ آپ کو تو مشہور واقعہ بچے کو یاد ہے، والدہ نے کہا تھا کہ ہمیشہ سچ بولنا، نکلے ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا، آپ نے کہا میرے پاس پیسے ہیں، ڈاکو حیرت زدہ ہو گئے، کہنے لگے آپ لوگ ہم سے مال چھپاتے ہیں، آپ نے بتایا کیوں؟ کہا کہ میں نے اپنی والدہ سے وعدہ کیا تھا اور والدہ کا حکم تھا کہ جب کہنا سچ کہنا، اس لیے ڈاکوؤں کے سردار پر اتنا اثر ہوا، یہاں بڑے بڑے تقریراں کریں تو کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ یہاں بول رہے ہیں جہیز لعنت ہے، تو لعنتی ہے۔ جہیز لعنت کہاں سے ہے رہے؟ مودی سے زگن عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ کی کتاب پڑھو، انہوں کیا لکھیں کہ سرکار دو عالم نے، وہ تو بہت دکنی عام زبان میں حضرت کی کتابیں بڑی پائے کی ہیں، حضرت فرماتے ہیں، آپ پڑھیے ان کی کتاب، حضرت فرماتے ہیں کہ سیدہ کو سرکار دو عالم نے جہیز دیا، جہیز کا لفظ استعمال کیا حضرت، پڑھ لو آپ کتاب اٹھ کر۔ اور کئی بزرگوں نے لکھا، اب انہیں کھڑے رہ کے بول رہا یہ لعنتی، یہ عالم لعنتی، مفتی لیڈر پورے لعنتی، جہیز لعنت ہے، تو بڑا لعنتی ہے، تو سمجھے ہی نہیں۔ ارے میاں مانگنا غلط ہے، مانگنے پر بھی لعنتی نہیں بولتے، ایسا لعنت بولنے کا شوق تو یزید کو بولو نا، یزید پہ لعنت نہیں کہتے، لو تو بڑا لعنتی ہے، اور جہیز والوں پہ لعنت کہتے، لو ارے دیو اپنی بچی کو، شوق سے دے رہا تو لو، داماد کو دیو، ہاں بیٹے کو نہیں دیتے، تو داماد بھی تو تمہارا بیٹا ہے نا، دیو، کیا احسان کر رہے؟
بیٹی دے رہے ہیں تو داماد کو دیو، برابر لے سکتے ہیں، آ کے بات کرو میرے سے، تحفہ ہے۔ اب میرا دل بولا میں اپنی شیروانی فرید صاحب کو دے دیتا ہوں، اب بولیں گے فرید صاحب یہ شیروانی مولانا کے لے لیا، لعنت، ارے تیرے پہ لعنت، انہوں دیے انہوں لے لیے، ہاں بھائی سسرا دے رہا داماد لے رہا، لعنت کیسے آ گئی یا بیچ میں؟ سمجھ رہے نا بات آپ کو؟ سرکار نے بھی دیا اور زمانے سے چلتے آ رہا ہے، مانگنا غلط ہے، نہیں ہمارے کو کار دیو، اور لوگ دے رہے ہیں بھی کار، اب بیٹی نہیں اٹھی تو کیا کریں گے؟ اپنی مجبوری کو آپ خامخواہ کے کھڑے رہ کے تقریر نہ کرتے، شادی مسجد میں کرتے، ولیمہ بنجارہ ہل میں کرتے، وہاں ڈینر بنجارہ ہل میں کرتے، اب انہوں چلے جاتے۔ اگر ایسا اسراف 11ویں کرے تو اسراف، میلاد کرے کہاں کہاں کھلائے تو اسراف، روشنی لگائے تو اسراف، تو پھر یہ بچیوں سے جو بچیاں دلہن کے لوگوں سے کھانا لینا یہ بھی تو اسراف کر رہا نا تو۔ اگر تو مسجد میں شادی کر رہا تو یہی سب ختم کر دے کے چلے جانا دلہن کو لے کے۔ چمپا پیٹ میں کر رہے ہیں، 2 لاکھ روپے دے کے چمپا پیٹ میں شادی کر رہے ہیں، اور وہاں جو ہے تمام مورتیاں رکھے ہوئے ہیں، دیکھیے آپ چمپا پیٹ میں وہاں جا کے ڈینر کر رہے ہیں، مولانا بھی اپنے بچوں کا ولیمہ شادیاں وہیں کر رہے ہیں، پھر آگے بول رہے 11ویں کرنا، جھنڈا اٹھانا شرک ہے، تو پھر وہاں جا کے مشرکوں کے پاس بیٹھ کے کھانا کھانا۔ بولو نا بھائی، سچ کہہ رہا ہوں کہ نہیں کہہ رہا ہوں؟ بولیے نا بھائی، پوچھ تو بات، ساتھ دے آ رہا ہو، اب بولو نہیں جائز ہے نا، ایسا ہے کنجوس ہے تم، ارے اپنے داماد کو دو جو چاہے دو، اگر تمہاری حیثیت ہو تو دو، نہیں ہے تو نہ کو دو، مگر داماد کا کام ہے مانگنا نہیں، ستانا نہیں، جو دے دیا قبول کر لینا، اسی میں اللہ کی خوشی ہے۔ یہ دینے لینے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، یہ لگا لیے یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے، طریقہ کس کا بھی ہندوؤں کا طریقہ ہے، کہتے ہیں کہ ہندوؤں کا طریقہ رہے، ہندوؤں کھانا کھاتے تو بھی کھا رہا، ہندوؤں کا طریقہ بول کے چھوڑ دیتا کیا؟ یہ سب بیکار بتا، شوق ڈاؤٹ فل۔ اور کون سا ایسا آدمی ہے بتاؤ جو میرے کو جو جہیز نہیں دے رہا؟ کون سا آدمی ہے ایسا جو اپنے داماد کو نہیں دے رہا؟ کون سا ایسا آدمی ہے کہ بڑی بڑی شادیوں میں جا کے جو ہے بڑا بڑا خرچہ نہیں کر رہا، 11ویں کرنے کو مر جا رہے، ولیمہ بڑی شان سے کر رہے ہیں، شادی بڑی، بیٹی کی شادی ہوئی تو چکن 65 کے کتنے کی پلیٹاں، میں دیکھ کہہ رہا ہوں کیا کیا کھاؤں، نیلا پیلا اولا جتنے کلر ہیں اتنے کلروں کا چکن ہے۔ میں بولا یہ چکن کو اللہ اڑا دے کبھی، تو یہ کیا چکن ہے؟ ہاں اس کے اوپر اور یہ ماں نے بولے اسراف ہو رہا، ایک چکن کے اتنے چکن، ایک چکن رکھ دیا تو بس نا اتنے چیزاں۔ ارے پہلے کے لوگ کیسے تھے؟ ہمارے مولانا عبد القدیر ملتانی صاحب پرسوں میرے ساتھ جلسے میں چلے، وہاں پہ آسمان گڑھ میں، انہوں بول رہے تھے کہ ہمارے ایک دوست ہے، میرے کو ہمیشہ بولتی ہے کہ دیکھو آپ 11ویں کی شب ہمارے پاس آپ نیاز میں رہنا، تو ہر سال 11ویں شب کو انہوں نیاز کرتے تو پورے لوازمے کے ساتھ کرتے، پورے لوازمے کے ساتھ۔ میں بولا ماشاءاللہ اللہ ان کو سلامت رکھے۔ یہاں 11ویں کرے تو وہ بغارہ کھانا یوں ڈال کے 11ویں کرتے، ارے اللہ پیسہ دیا تو پورے لوازمے کے ساتھ کرو، غوث اعظم بھی تم کو پورے لوازمے کے ساتھ جنت میں لے جائیں گے، تم ابھی غوث اعظم کو سمجھے نہیں، کنجوس مکھی چوس۔ ہاں شادی ہوئی تو بیٹیوں کو دیتے، دامادوں کو دیتے، کھڑے رہ کے چپ تقریر کرتے، پیچھے سے تو چلے آتا، مسجد میں ٹھہر کے پورا موزن صاحب کو تنگ کرنے کو یہاں پھولاں گرا کے چلے جاتے۔ اور آپ کو میں چیلنج دے رہا ہوں، کسی حدیث سے ثابت نہیں کر سکتے کہ سرکار دو عالم کا نکاح مسجد میں ہوا۔ مولانا فرید آپ پڑھے کوئی حدیث؟ پڑھے زبیر صاحب آپ پڑھے کوئی حدیث؟ بولیے، چیلنج ہے میرا۔ چونکہ ایک نخرے نکالے موزنوں کو پریشان کرنے کا، اور موزن کو 2 روپے نہیں دیتے۔ ہاں اب جا رہے تو 500 روپے کی نوٹ دینا نا، باجے والوں کو دیتے، ویٹروں کو دیتے، ارے بھائی ان کو پیسے دیے، ان کو ٹپ بھی دینا کہتے، انہیں لا کے گرم پانی گرم رکھ کے تو ہم احسان کر رہا، ہم ٹھنڈے پانی تو دھو لیتے۔
نہیں دینا پڑتا تو بیچارے مؤذن کو نہیں دیتے جو اذان دیتا. ہاں مؤذنوں کی اماموں کو دعوت نہیں دیتے, مؤذنوں کو نہیں دیتے. مسجد کو آئے تو کبھی امام صاحب کے جیب میں 100 روپے ڈالے؟ ہاں ہاں جی ہو زیارت کی, چہلم کی, آؤ فاتحہ دو, ان کو آپ دینا نہیں آتا نا. خبر پہ آ کے پڑھو, کہیں کو پڑھو, تو پڑھو. ارے کبھی نماز کو آئے, کبھی ایسا اختیار کرو کہ امام صاحب کے ہاتھ میں 100 کی نوٹ رکھ دیا, امام صاحب آپ کے دل میں جو آیا کھاؤ. مؤذن کے ہاتھ میں رکھ دیے 50 روپے. ہاں ایسے لوگ بھی ہیں دنیا میں, نہیں ہے بول کے نہیں ہے. ہلو ہاتھ میں رکھ دیے, بغیر بولے بولنا ہے نہیں. ہوٹلوں میں بیٹھ کے ویٹروں کو دے رہے ہیں 50 روپے. نہیں دیکھنا پڑتا, کہتے ہیں مطلب کہیں کو دینا, لو اس کو تنخواہ نہیں ہے. شادیوں میں جا رہے ہیں ویٹروں کو دے رہے ہیں, کہیں کو دے رہے بھائی, وہاں اسراف نہیں ہو رہا. ہاں ارے بھائی اگر میں بولنا شروع کروں نا, یہ کوئی اسلام معاشرہ نہیں ہو رہا ہے, سو پیٹ کا معاشرہ تیار ہو رہا ہے ان کا. ارے خدمت کرو تو امام صاحب کی کرو, مؤذن صاحب کی کرو, دینداروں کی خدمت کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش کے دروازے کھول دے گا. ایسی کئی میں آپ کو روایتیں سنا سکتا ہوں کہ جن لوگوں نے اللہ والوں کی خدمت کی ہے, اللہ نے ان کے گناہوں کو معافی عطا فرمائی. یہاں تو عالم صاحب کو ان پھکٹ میں ہلا چکا لینا, چائے بھی نہیں پوچھتے. ارے مولانا چائے پیتے؟ مولانا تو بھوکے رہنا, لو نہیں کھلاتے, اپن کھائیں گے, مولانا کو نہیں کھلاتے. مولانا بھوکے رہ کے تقریر کرنا, پیدل جا کے تقریر کرنا مولانا, تو وہ مولانا. ہاں انہیں بریانی کھاتے, بریانی تو ہم کھانا, انہیں سکے ٹکڑے کھانا. یہ نہیں ہے. آپ دیندار لوگوں کو, عالموں کو, مشائخین کو, اس واسطے پہلے کے لوگ ان کو نذرانے پیش کرتے تھے, تو انہوں شک پیدا کر دیے اور انہیں تقریر کرا مکہ میں ایک وقت. پہلے بہت ہنگامہ ہوا, اس وقت بولا مشائخین مغزیات کے مرتبہ نہیں کہتے. بولا تیرے کو کہیں کو تکلیف ہو رہی, مغزیات کے ہے نا, تو کنڈی ہے نا کچرے کی. میں جواب دیا ہو دور میں, ارے بھائی لوگ نذرانے دے رہے ہیں, مشائخ کو, اپنے مرشد کو دینا چاہیے. ہاں دیکھو بڑے بڑے صحابہ اکرام جب رسول کے پاس آتے تو تحفے لے کے آتے, تم وہ چیز نہیں پڑھے نا, تم یہاں دیکھ رہے. ارے اپنے باوا کو نذرانہ دینا, اپنے جو ہے اماں کو نذرانہ دینا, اپنے بڑے بھائی بہن کو نذرانے دینا, اپنے دوستوں کو دینا, اپنے علماء کو دینا, امام صاحب کو دینا, تو ان کی دعائیں ملیں گی تو تمہارے کو جنت ملے گی. اب میں بہت دور نکل جا رہا ہوں, میں آپ ذرا آپ کا وقت زیادہ نہیں لیتا, ورنہ یہ بات آ گئی کہ ہم اگر کچھ بولتے ہیں تو کوئی اثر نہیں ہوتا ہے. چند جملے سکھ کے آ کے ہمارے لوگوں کو بھی بہت دکھتا, او کیا اسلام معاشرہ کیا تقریر کرا, جائز کو لعنت بولا, لعنتی. ایسی تقریریں آپ کو سننے مل رہی. اب پھر دیکھے تو یہاں مسجد میں کھڑے رہ کے بولا شریعت کی شادی ہوئی, ایک دن پہلے پورا جہیز چلے گیا. شریعت کی شادی ہوئی کہتے, جھوٹا کہیں گا کہ. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی حضرت پیران پیر نے کیا کہا ان لوگوں سے کہ میری والدہ نے ارشاد فرمایا, میں اپنی والدہ سے وعدہ کر کے نکلا تھا تو اس کی پابندی کر رہا ہوں. ڈاکو کے سردار پہ اتنا اثر ہوا, اس نے کہا اے صاحبزادے آپ اپنی والدہ کے وعدے کا اتنا پاس رکھے ہیں, ہم اللہ کے وعدے کا کوئی پاس نہیں رکھے, اللہ کے حکم کا کوئی پاس نہیں رکھے. ایسا اثر ہوا, فوراً غوث اعظم کا دامن پکڑ کے کہنے لگا آج سے میں ڈاکہ زنی نہیں کروں گا, آپ کے دامن پہ توبہ کرتا ہوں. غوث اعظم کے دامن پکڑ کر جب ڈاکوؤں کے سردار نے توبہ کر لی تو سارے 60 ڈاکو تھے, 60 ڈاکو بولے اے سردار برائی میں ہم تمہارا ساتھ دیتے تھے, اب نیکی میں بھی تمہارا ساتھ دیں گے, ہم بھی غوث اعظم کے ہاتھ پر توبہ کرتے ہیں. سارے کے سارے ڈاکو تائب ہو گئے اور چوری سے توبہ کر لیا. تو اللہ تبارک و تعالی دامن محبوب پکڑنے سے یہ عزت بخشی کہ تمام کو ولی بنا دیا. ابھی نو بولے دامن غوث سے کیا ہوتا, چور ولی ہو جاتا. 11ویں سے کیا ہوتا, گناہ معاف ہو جاتے. یا غوث کہنے سے کیا ہوتا, توبہ مل جاتی. اب نماز پڑھو کتنی پڑھتے ہیں, ہاں انہوں پہلے نماز دیکھ رہے,
ہم پہلے غوث کا دامن دیکھ رہے. غوث کا دامن ہمیں نمازی بناتا ہے. اب جب غوث کا دامن نمازی بنا دیتا ہے تو وہ نماز جنتی ہو جاتی ہے. تم لاکھ نماز نہ پڑھو کچھ بھی نہیں ہوتا. غوث کے دامن کو پکڑ کے پڑھو نماز, پھر وہ جنت کی نماز ہوتی, جنت کی کنجی مل جاتی. اب انہوں سادے نماز نہ پڑھے, یہ یہاں نماز جماعت نہیں ملی تو وہاں بھاگ رہا, وہاں نہیں ملی تو وہاں بھاگ رہا, وہاں نہیں ملی. اور معاملہ کتنے مسجدیں ڈھونڈی گئے. وہ امام کیسا رہتا ہے یہ کیا ہے کہ نہیں, یہ عقیدے کی اہمیت نہیں ہے لوگوں کے پاس, نماز کی اہمیت ہے. نماز عقیدے سے ہے, ایمان سے ہے, یا نماز سے ایمان ہے؟ تو یہ ڈاؤٹ کلیئر کرو آپ. ڈاؤٹ ہے یہ نماز پڑھ لیے تو بس ہے. کیا کرے اب تک نماز پڑھ کے؟ نماز پڑھ کے کیا کرے؟ کیا ہوا آپ کو نماز سے فائدہ؟ ذرا بتاؤ میرے کو. کچھ بھی نہیں ہوا, جا کے وہی چھے کولو کے بھر یوں پھر وہیں. حج کو بھی جا کے کچھ بھی نہیں ہوا, وہی پلیت کے پلیت ہے. لیکن جو غوث کی غلامی میں آ جاتا ہے اس کی روحانیت بلندی ہو جاتی. غوث اعظم کی غلامی 11ویں شریف کر کے دیکھو کیا ملتا, یا غوث کہہ کے دیکھو, ان کی غلامی میں آ کے دیکھو کیسے کیسوں کو فائدہ ملتا ہے غوث اعظم کی غلامی سے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو بولو غوث اعظم نے سچ کہا تو 60 ڈاکو ولی ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ تو اللہ بھی یہی کہہ رہا ہے, اے ایمان والو تقوی اختیار کرو, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو سچے کون ہیں؟ سچے غوث اعظم ہیں کہ نہیں ہیں؟ سچے غریب نواز ہیں کہ نہیں ہیں؟ سچے نظام الدین اولیاء ہیں کہ نہیں ہیں؟ سچے بندہ نواز ہیں کہ نہیں ہیں؟ سچے بیرانی شاہ صاحب قبلہ ہیں کہ نہیں ہیں؟ سچے اجالے شاہ صاحب قبلہ ہیں کہ نہیں ہیں؟ سچے خواجہ حسین شاہ ولی رحمت اللہ علیہ ہیں کہ نہیں ہیں؟ سچے عیسو بابا شریف بابا ہیں کہ نہیں ہیں؟ سچا بابا شرف الدین رحمت اللہ علیہ ہے کہ نہیں ہے؟ سچے حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ ہے کہ نہیں ہے؟ سچے شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ ہے کہ نہیں ہے؟ سچے حضرت بحرالعلوم علامہ عبدالقدیر صدیقی رحمت اللہ علیہ ہے کہ نہیں ہے؟ سچے محدث زکن عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ ہے کہ نہیں ہے؟ بولیے, اتنے سچوں کی بات بتا دیا. میں جتنے نام لیا ہوں وہ سچے, بلکہ ان کے دامن کو جو پکڑا وہ سچا ہو گیا. اور اللہ کہہ رہا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اور پورے سچے کیا کرے؟ پورے جو سچے ہیں وہ یا غوث پکارے. مجدد الفسانی کو دیکھیے یا غوث پکار رہے, بندہ نواز کو دیکھیے یا غوث, جو ابھی ربائی پڑھا میں, یا خطب یا غوث اعظم یا ولی روشن ضمیر. یہ کون پکار رہے ہیں؟ بندہ نواز پکار رہے ہیں. یہ ایک مصرے میں 3 مرتبہ یا لگایا, یا خطب یا غوث اعظم یا ولی روشن ضمیر. 3 مرتبہ پکارا غوث اعظم کو یا سے. بندہ نواز گلبرگے میں رہتے, غوث اعظم پردہ فرما چکے ہیں, گلبرگے سے یا غوث پکار رہے ہیں. تو کیا سمجھ کے پکار رہے ہیں؟ وہی عقیدہ تو ہم پھیلا رہے ہیں. اگر ہم حیدرآباد سے یا غوث کہتے ہیں تو بغداد میں رہ کے غوث اعظم ہماری آواز کو سنتے ہیں. یہ عقیدہ میرا نہیں, یہ عقیدہ مجدد الفسانی کا ہے, یہ عقیدہ خواجہ غریب نواز کا ہے, یہ عقیدہ خواجہ بندہ نواز کا ہے, یہ عقیدہ حسین شاہ ولی کا ہے, یہ عقیدہ بابا شرف الدین رحمت اللہ علیہ کا ہے, یہ عقیدہ حضور بحرالعلوم علامہ عبدالقدیر صدیقی کا ہے, یہ عقیدہ حضرت محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ کا ہے. تو جو سچے کرے, اللہ برا سچوں کے ساتھ ہو, وہ کام سچا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب ہم یا غوث کر رہے ہیں, سچوں نے یا غوث کہا اور جھوٹے بول رہے شرک ہے. تو بولو اب ان سے اتحاد ہو سکتا ہے؟ سچ بولو بھائی, ان سے اتحاد ہو سکتا ہے جھوٹوں کے ساتھ؟ سچوں کا جھوٹوں کے ساتھ اتحاد نہیں ہو سکتا. انہوں بول رہے شرک ہے, ہم بول رہے ہیں کہ غوث پکارنے سے مدد ہوتی ہے, برکت ہے بول رہے. انہوں شرک ہے بول رہے, ہم بول رہے برکت ہے. اور پھر ہم دیکھیں تو بڑے بڑے سچوں نے یا غوث پکارا ہے, بڑے بڑے سچوں نے یا غوث پکارا ہے. حضور محدث دکن سید عبداللہ شاہ صاحب قادری نقشبندی مجددی رحمت اللہ علیہ, جس پر ہم کو ناز ہے حضرت کی ہستی پر کہ حضرت کے شہر میں اللہ نے ہم کو پیدا کیا. وہ محدث دکن جو ساری کائنات میں آج امام اعظم ابو حنیفہ کے احادیث کو جمع کر کے اتنا بڑا کارنامہ حنفیت پر احسان کیا ہے محدث دکن نے, اس لیے سارے زمانے نے ان کا آپ کو محدث دکن فرمایا.
لقب سے یاد کیا. بہت بڑا کام ہے محدث دکن کا. اتنی حدیثوں کو جمع کیا, اتنے بڑے عالم باعمل صوفی باصفا, جس پر نظر ڈالے اس کو ولی بنا دیا محدث دکن. وہ شخصیت عظیم محدث دکن آپ نہیں جانتے, لیکن ان کے پاس اگر کوئی مرید آتا, کوئی معتقد آتا, کسی پریشانی میں آتا, تو کیا کہتے تھے؟ یہی کہتے تھے میاں درود غوثیہ پڑھو. اب یہ نقشبندی ہے, انہی کے سلسلے سے پوچھو درود غوثیہ میں کیا ہے. امددنی اغثنی یا شیخ عبد القادر جیلانی شاہن اللہ امددنی باذن اللہ, امددنی اغثنی بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. درود غوثیہ میں یہ ہے. تو کیا مطلب ہے؟ غوث اعظم کو کہہ رہے کہ غوث اعظم ہماری مدد کیجئے, ہماری اعانت کیجئے, ہم کو مشکلوں سے نکالیے. تو محدث دکن ہے, حدیثوں کو جمع کر لیا, حنفیت کے احسان فرمایا, عالم شریعت ہے, عالم طریقت ہے, روحانیت میں بھی اعلیٰ مقام ہے, علم میں بھی اعلیٰ مقام ہے, شریعت کے پابند ہیں, اور 92 سال کی عمر میں کھڑے رہ کے تراویح پڑھنے والے ہیں. ان کے ویسا عمل لا سکتے ہیں. مگر ایسی شخصیت بھی پریشانی میں اپنے مریدوں کو وظیفہ دیتی ہے, تو کیا وظیفہ دے رہی ہے؟ یا غوث اعظم کا وظیفہ دے رہی ہے, المدد یا غوث اعظم کا وظیفہ دے رہی ہے, یا جیلانی شاہن اللہ کا وظیفہ دے رہی ہے. تو پتہ یہ چل گیا, سچے کی علامت یہ ہے کہ وہ یا غوث کہتے ہیں اور غوث اعظم کو اپنا مددگار کہتے ہیں, کیونکہ غوث کے معنی خود ہے فریاد رس, اور غوث اعظم فریاد رسوں کے بھی بڑے فریاد رس. اور ہم سچوں کے ساتھ ہیں, قرآن پاک کے حکم پر عمل کر رہے ہیں. اب یہ جھوٹے بول رہے ہیں یا غوث مت بولو, تو اب جھوٹوں کی سننا, اور جھوٹے بول رہے ہیں اس سے انتہاد کرو. تو اب انہوں جھوٹے کلمہ پڑھے تو ہم پر احسان کر رہے ہیں کیا؟ انہوں کلمہ تو بھی پڑھنے دو, نماز تو بھی پڑھنے دو, قرآن تو بھی پڑھنے دو, حج کو تو بھی جانے دو, مسجدیں آباد کرنے لگو, کچھ بھی کر لینے دو, لیکن انہوں کلمہ پڑھے تو ہم اتحاد نہیں کریں گے. اس لیے ہم ڈنکے کی چوٹ پہ کر رہے ہیں, کلمے کی بنیاد پر اتحاد نہیں کریں گے, سچوں کی غلامی کی بنیاد پر اتحاد کریں گے. اب بولیے میں غلط کہا کوئی بات؟ اللہ کے حکم کو آپ مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ اللہ تو بولا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, تو سچوں نے تو یا غوث کہا. ہاں, حضور بندہ نواز یا غوث کہہ رہے ہیں, اور آپ ہمارے جناب نعید بیابانی صاحب جو قاضی پیٹ کے مرید ہیں, انہوں کیا بولے؟ حضرت افضل بیابانی صاحب رحمت اللہ علیہ کیا فرما رہے ہیں؟ ادنا غلامم یا غوث اعظم. کیا بول رہے ہیں دیکھیے آپ. انہوں خود بہت بڑے ولی, ان کی درگاہ سے آج فیضیاب ہو رہے لوگوں کو, اندھوں کو آنکھیں مل رہی, ہاں, بیماروں کو شفا مل رہی, لا اولاد کو اولاد مل رہی ان کی درگاہ سے. عقیدت سے جاؤ, ولی دیتے. اب ہے کی نہیں کی بولے تو شک و شبہ میں تو کچھ بھی نہیں ملتا, وہاں بیٹھ جانا پڑتا, دھونی جمع کے سب ملتا. تو حضرت افضل بیابانی رحمت اللہ علیہ قاضی پیٹ میں جن کی درگاہ ہے, کیسی کیسی کرامتیں حضرت کی ہے, مگر وہ کیا فرما رہے ہیں؟ ادنا غلامم یا غوث اعظم. یا غوث اعظم میں آپ کا ادنا غلام ہوں, جبکہ وہ خود ولی ہے. ولیوں کی یہ زبان, سچوں کی یہ زبان کہ ہم غوث اعظم کے معاملی غلام ہیں. تو ہم کیا بول رہا ہوں؟ ہم تو غلاموں کے غلام ہیں. ادنا غلامم یا غوث اعظم, شیخ العوالم یا غوث اعظم. یعنی آپ تو تمام عالم کے شیخ ہیں, تمام عالم کے پیر ہیں, شیخ العوالم. تو محی الدینی ممتاز کونی, صحیح شریعہ ہے. تو محی الدینی ممتاز کونی, یعنی مطلب کیا ہے؟ غوث اعظم محی الدین ہے, یعنی دین کو زندہ کرنے والے. جب غوث اعظم دین کو زندہ کرتے تو ہم کو بھی زندہ کر سکتے. تو محی الدینی ممتاز کونی, سارے کون و مقام میں آپ امتیاز رکھتے ہیں. احمد گمانم یا غوث اعظم, نے آپ مصطفیٰ کی تصویر ہے, آپ کو دیکھ کر رسول پاک کی یاد آتی ہے. احمد گمانم. اب شعریت سے جو سمجھے گا یہ مصرے کا لطف اٹھائے.